السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کو نیچا دکھانے اور شرمندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے، اور یہ ایک وبا بن کے ہر دوسرے شخص کے اندر یہ پھیل چکی ہے۔ میں یہاں پہ ایک کوٹ کرنا چاہوں گا بات اشفاق احمد صاحب کی۔ اشفاق احمد صاحب نے ایک بک لکھی زاویہ، اور آپ نے اگر پڑھی ہو بک اس کی تو وہ بار بار بابا جی کی بات کرتے ہیں، اور بابا جی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دانائی ہو، ہر چیز کا علم ہو، ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو وہ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ہم گئے ایک دن بابا جی کے پاس، تو بابا جی اس دن کسی محفل سے آئے، اور اس دن وہ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی محفل میں گئے ہوں۔ تو ہمارے بڑے پراسرار کرنے پر انہوں نے جواب دیا بابا جی نے کہ میں آج ایک یونیورسٹی کے ایک پروگرام سے ہو کے آیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام تھا، ہمارا وطن کیسے آزاد ہوا اور ہمیں آزادی ملی، تو آج الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے وہ جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہوا، اور اسی آزادی کی وجہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں الحمدللہ اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں۔ اگر ہمارا ملک آزاد نہ ہوتا تو میں آج اس یونیورسٹی کے اندر یا تو ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا یا پھر میں کوئی کلرک ہوتا۔ تو یہ بڑا جو نا ہمارے اوپر مہربانی ہوئی۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ جب پروگرام ختم ہوا تو سارے طلباء کو میں نے کہا یہ ادارہ چھوڑ دو، یہ یونیورسٹی چھوڑ دو، یہ تمہیں خراب کر دے گی، یہ تمہیں برباد کر دے گی، تمہاری تربیت یہ غلط کر رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، حالانکہ انہوں نے بہت اچھی بات بتائی وائس چانسلر نے۔ انہوں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو سننے والے تھے، اب اس محفل میں، اس تقریب میں جو گارڈ تھے وہ بھی بیٹھے تھے، جو مالی تھے وہ بھی بیٹھے تھے، اور جو کلرک تھے وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو اس کو سننے کے بعد ان کے دل پر کیا اثر پڑا کہ پاکستان آزاد ہوا، پاکستان نے ان کو بہت کچھ دیا، ان کو اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا اور ہمیں کچھ بھی نہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ آپ کہتے کہ یہ عہدہ میرے پاس ہے، سب کے پاس ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اب آپ سوچ تو رہے ہوں گے کہ موٹیویٹ کرنے کے بجائے آپ جو ہے نا وہ ڈی موٹیویٹ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کائنات پر نظر دوڑائیں تو اس پوری کائنات کے اندر جس شخص کے ذمہ جو کام ہے وہ کر رہا ہے، ایک موچی ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، ایک مزدور ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، ایک کسان ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کائنات کے اندر نظر دوڑائیں، آپ کسی ایک شخص کو، آپ فارمر کو ایک سائڈ رکھ دیں جو کسان ہے، آپ کہیں کہ یہ شعبہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اب کہتا ہے ہمارا ملک جو ہے وہ اس کا جو زیادہ تر معیشت کا انحصار ہے وہ زراعت پر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ایک ایک چیز پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل ہماری کائنات اس سے ادھوری ہے۔ تو جس مقام پر جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس ایک شخص کو پیدا کیا تو وہی کام ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور واقعہ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو اور اسے یہ کسی دوسرے شخص کو نہیں بتانا چاہیے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کیونکہ اب حالانکہ بات بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ تو لیکن اس سے جو سنے گا، آپ جس کو کہیں گے کہ میں تو بڑا، ہم سنتے ہیں بڑے بڑے بیانات میں سنتے ہیں،
اور علامہ حضرات بھی، علماء حضرات بھی اس پر بیان کرتے ہیں کہ فلاں کو ہی، اور کچھ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کی زیارت ہوئی۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا مطلب یہ ہے جو سننے والا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شخص جو بڑا خوش نصیب ہے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں تو بڑا ہی بد نصیب ہوں، میں تو بڑا ہی بدقسمت ہوں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ خدا را دوسروں کو شرمندگی کا باعث نہ بنایا جائے۔ آپ ایک ایک چیز پر غور کریں تو اگر یہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی جاتی ہے، ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بھائی ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو یہ تو کم پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا صرف دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ کام شروع کر دیے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جب سے ہم نے یہ کام شروع کر دیے تب سے ہم ترقی نہیں کر رہے، اور ہمارا ملک ہی ترقی نہیں کر رہا۔